سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی کا شکر احسان کہ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ وہ ہستی جس کی برکت سے یہ مہینہ ہمیں ملا، اس ہستی کے مبارک قدم اس دھرتی پر جہاں جہاں آئے وہ جگہیں قابل تعظیم اور یادگار ہیں۔ میرے سرکار کے قدم پہنچے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے گئے، اکثر مقامات کے حوالے قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ آیات و احادیث کے حوالے سے آپ آج پہلا پروگرام ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جہاں جہاں گئے ان جگہوں کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آج پہلا پروگرام غار حرا اور جبل نور کے حوالے سے ہے۔ مکہ مکرمہ مشہور شہر ہے۔ یہ وہ شہر جسے اللہ تعالی کے گھر کا اعزاز حاصل ہے۔ یہاں پہلا گھر اللہ تعالی کا جسے بیت اللہ خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ مکہ سے مشرقی جانب جب چلیں تو تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے، جبل نور۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، نور اس کا نام ہے، کیونکہ آپ سنیں گے اس نام کی وجہ کیا ہے۔ اس پہاڑی پر تقریباً جو چڑھائی اگر دیکھی جائے زمین سے عمودی ہے، جس کو ترچھی کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 2000 فیٹ کے قریب ہے۔ اس پہ چڑھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں۔ اس میں جب 2000 فٹ کے قریب آپ چڑھیں تو پھر واپسی یعنی تھوڑا سا ڈھلان ہے، وہ تقریباً 10-12 فٹ کے قریب ڈھلان اتریں تو بہت تنگ راستہ، یہ اسے ایک درہ کہہ لیجئے، نہایت تنگ راستہ جس میں ایک نارمل آدمی آسانی سے گزر نہیں سکتا۔ آگے اس کا منہ ہے، آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں سیدھا گزرنا آسان نہیں، یہ نہایت تنگ راستہ ہے۔ یہ غار اصل میں ایک کمرہ نما شکل ہوتی ہے جو قدرتی طور پر بن جاتی ہے۔ اس غار میں ایک خاص کیفیت یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کا بیرونی منظر دیکھیں تو اس کا رخ سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ گویا دیکھنے والی آنکھ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ غار ادب سے دو زانو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھنے والے کی آنکھ میں یہ منظر بھی نمایاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمری اعتبار سے یعنی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے جب عمر شریف 40 برس کی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لایا کرتے تھے اور کئی کئی دن یہاں رہا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے کبھی ستو اور کچھ کھانے کی چیز ساتھ لے آتے، کبھی کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچا دیا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات یہاں رہتے تھے اور اللہ تعالی کی عبادت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام
پہلی وحی لے کر یہاں اسی غار میں تشریف لائے. نبی نور، قرآن نور. تو جس پہاڑ پر پہلی وحی آئی اس کا نام بھی جبل نور رکھ دیا گیا. یہ آج بھی جب حاجی مینا کی طرف جاتے ہیں حج کے دنوں میں، تو مینا کی طرف جاتے ہوئے مینا سے کچھ پہلے ان کے بائیں ہاتھ پر یہ پہاڑ نظر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر جبریل امین وہیں آئے، اور وہ پہلی وحی قرآن کریم میں بیان ہوئی، مشہور ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں قرآن کریم نازل ہوا. اس لحاظ سے یہ وہ مقام ہے غار حرا جس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بارہا چوما. نبی پاک نے اس غار پر اور اس پہاڑ پر کئی مرتبہ قدم رنجا فرمایا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی ویسے تو دنیا بھر میں جو بھی مقامات ہیں، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کا مرحلہ آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے تشریف لا کر اعلان نبوت فرمایا. اسی پہاڑ کے ساتھ جبل ابو قبیس ہے. یہ مکہ مکرمہ پہاڑیوں میں ہی گھرا ہوا ہے، مگر ان تمام پہاڑیوں میں یہ جبل نور چونکہ غار حرا کی وجہ سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور ایمان والے بڑی محبت اور عقیدت سے یہاں جاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جگہ دیکھیں جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے، جہاں ان پر پہلی وحی آئی. اللہ ہم سب کو وہاں جا کر بھی اس کی زیارت کی توفیق